ریزن کو کہتے ہیں علت، علت عربی زبان میں سبب بھی کہتے ہیں، اور وزڈم کو کہتے ہیں حکمت۔ علت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز میں پایا جانے والا وہ سبب جس کی بنیاد پر اس پر کوئی خاص اسپیسیفک حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، علت کیا ہے؟ نشہ، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ علت ہے۔ یہ ریزن جس میں بھی پائی جائے گی وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریزننگ کے متعلق قواعد بیان کر دیے، اور ان قواعد کی بنیاد پر دنیا میں کوئی ایسی چیز آج نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی یہ کہہ سکے کہ اسلام میں اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ یہ ہے ریزن۔ وزڈم کیا ہوتی ہے؟ شراب کی حرمت میں ریزن ہے اس کا نشہ دینا، اور وزڈم کیا ہے؟ انسان کی عقل کو بچانا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور قرآن اور سننا اس کی ہر ایک چیز وزڈم سے بھرپور ہے، بھرپور ہے وزڈم سے۔ یہ تو کہ وزڈم۔ اب وزڈم اور پرپس میں کیا فرق ہے؟ وزڈم اور پرپس میں کیا فرق ہے؟ اصل میں ہمارے بچوں کو، ہم لوگوں کو جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ چیز ہے پرپس۔ ریزن، وزڈم، یہ چیزیں وہ ہیں جو اہل علم ان پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے ریزن اور وزڈم کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرپس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ پرپس وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ پرپس وہ چیز ہے جو بالکل آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے۔ پرپس وہ چیز ہے کہ جس پر آپ کی پوری زندگی بیس کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی پرپس کے بغیر پیدا کیا یا کسی پرپس کے تحت پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ ہے اصل نالج۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا، آیت نمبر 56 میں، سورہ نمبر 51 ہے، کہا میں نے جنوں اور انسانوں کو کس پرپس کے لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری عبادت کریں۔ پرپس ڈیفائنڈ ہیں۔ پرپس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو، اب میں جس چیز پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جس کی وجہ سے فساد، لوگوں نے جب بہت ساری چیزوں میں تقاضا کیا کہ ریزن بتائیں، وزڈم بتائیں، ریزن، وزڈم، 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 اس کی اتنا انہوں نے راگ آلاپا کہ ان لوگوں نے پرپس کو ہی چھوڑ دیا۔ پرپس کی جب ہم بات کریں گے، جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کویسچن ہمارے سینوں میں خود بخود سالو ہوتے چلے جائیں گے۔ پرپس اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا کہا یا جس سے بچنے کا کہا، یہ دو چیزیں۔ تیسری، ہر وہ چیز جو ہم اس قصد، ارادے اور نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ چیز اسلام، قرآن اور سنہ کے خلاف بھی نہ ہو بلکہ اس کی روشنی میں ہو، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف یہ کی، کل قول وفعل ما يحبه اللہ ورسولہ، ہر وہ قول اور فعل جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں جو سکھا دی گئی، بتا دی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، صلہ رحمی، سچ بولنا، برائی سے بچنا، یہ تمام چیزیں جو بتا دی گئیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو بتائی نہیں گئی، نام لے کر۔ ان میں سے کون سی عبادت ہوں گی؟ ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے لیے کریں گے نیت کے ساتھ۔